السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان اپنی آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. ہماری آج کی مہمان بہت خوبصورت شخصیت ہیں. آپ ویژول آرٹسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہم آپ سے آج چائلڈ سائیکالوجی پہ بات کریں گے. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں. فاطمہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. ویلکم. کچھ اپنے بارے میں. پینٹ میں اسٹارٹنگ سے کرتی تھی. سائیکالوجی ایک سڈن ڈیسیژن تھا کیونکہ مائی فادر آلویز وانٹیڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے بھی نہیں تھا. میں بھی ایف ایس سی کے بعد ٹرنڈ ہوا تھا. Being the eldest girl in the family, eldest child in the family, they did have expectations, a lot of expectations. ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہوا کہ پھر بابا کو خوش کرنے کے لیے بھی، اور میری خالہ شی واز دی ون ہو گیو می دی آئیڈیا کہ ایک بیچ کی چیز کیسے نکال سکتے ہیں. سو تو اپنی اور بابا کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے بیچ کا رستہ نکالا اور سائیکالوجی. اور پینٹ اٹ کیم فرام مائی مدر، شی از اے پینٹر. تو دس از سم تھنگ انہیریٹڈ. چلیے، جب سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ٹراماز جو ہمارے فارمیٹیو فیز میں ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی اس سے باہر نہیں نکل پاتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ٹراماز کو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ آپ اپنے انکانشیس میں ان کو بھیج دیں، کیونکہ ایکسیپٹنس بھی اس میں آ جاتی ہے. سیکنڈلی اس بات نہیں کی جاتی اس کے بارے میں. ایک جو وٹ آئی تھنک از ہر بچہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے، ہی اور شی از گوئنگ تھرو سیکشل ابیوز اور ایموشنل ابیوز. تو ان کو اس بارے میں اپنے آپ سے ان سے یہ سوال کیا ہی نہیں جاتا کہ ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود اٹ، how you are facing all these difficulties. Either they are coming from their teachers, their peers, or their parents. So the thing is, when you do not make them learn how to speak what they are feeling, اور ہمارے یہاں یوزلی ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ بات کر بھی رہے ہو تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ نیا نہیں ہوگا، یا پھر پیرنٹس دے کم اپ ود دیئر اون ایکسپیرینسز، وہ ان باتوں کو لے آتے ہیں بیچ میں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے تو دس از لائف. ہم ایک ان کو ٹراما سے نکلنے کے بجائے ہم ان کے آگے پکچر زندگی کی ایسی بنا دیتے ہیں جو ان میں ان کو لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈجسٹ. انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہ کس طرح سے پیرنٹس کا یہ رویہ چینج کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں اور بچوں کو کچھ اس کے بارے میں ٹرین کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہاں پہ انسکسیسفل میرجز آ جاتی ہیں، جہاں پہ زبردستیوں کی وجہ سے ٹو پیپل آر لیونگ ٹوگیدر وداؤٹ ایون گیونگ اٹ اے تھاٹ کہ ہمارے ساتھ جو اور 2 زندگیاں یا 3 زندگیاں ہم جوڑ رہے ہیں، ہماری جو اپنے میرٹل کانفلکٹس ہیں وہ ان کی زندگی پہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گے. تو وہ جب بچے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے آفٹر دیٹ یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ ہاؤ آر پیرنٹس آر لیونگ. وہ ایک اچھا، یہاں پہ وہ کون سی ایج ہے جس میں بچہ کانشیسلی یہ پک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیسے رہ رہے ہیں؟ If I talk about the children in this era, 4 to 5 years. 4 to 5 years میں بچوں کو اس چیز کا سینس آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، بچے ہمارے سے ہمارے جو بیہیویئرز ہیں ان کو بہت جلدی پک کرتے ہیں. جب ہم ایک انفینٹ سے بھی when we try to interact تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری آواز سے سن کے ہمیں رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھ کے وہ بھی ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ بچے بہت جلدی پک کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ٹائم تک پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ڈرامہ بچوں کے سامنے ایک چھوٹا سا پلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے نا. فار ہاؤ لانگ کین یو پریٹینڈ. اچھا فاطمہ، یہ میں ایک باپ ہوں، ماشاء اللہ 3 بچے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم ہیومن بینگز ہیں، کبھی غصہ بھی آتا ہے، کبھی سمجھانا بھی پڑتا ہے بچے کو. بچہ کوئی ایسی ضد کر رہا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی ضد پوری کی جائے، کبھی غصہ آتا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اور کبھی فار ایگزامپل ہم دونوں ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے اس میں غصہ آ گیا، ہم آپس میں چیخ بھی لیں، لڑ بھی لیں. تو اب کیا کریں؟ کتنی کو احتیاط برتیں کہ ہم بچوں کو اس سے دور رکھیں؟ دیکھیں، پیرنٹنگ از ناٹ اے پیس آف کیک. اسی لیے مجھ سے آج تک جتنے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو میں نے ہمیشہ کی بات کی ہے، ڈونٹ بی اے پیرنٹ، ڈونٹ بیکم اے پیرنٹ انٹل یو آر ریڈی فار دیٹ. مذاق نہیں ہوتا ایک بچے کو پالنا. مطلب پیدا کرنا آئی تھنک از ویری ایزی، پر اس بچے کو پالنا ایک مکمل اچھے دماغ کے ساتھ انسان بنانا از ویری ڈیفیکلٹ. تو دیر یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. آپ بچوں کے آگے
یہ سیلف کنٹرول ہے نا, یہی پیرنٹنگ میں چیز آ رہی ہے کہ پھر آپ نے وہاں پہ اپنے ایگریشن کو, یو ڈو ناٹ ہیو ٹو لیٹ اٹ اوور کم, آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ سائڈ پہ ہو کے بات کر لیں, آپ الگ سے بات کر لیں, دیر آر نمبر آف ویز وٹ ایور یو لائک, پر بچے کو وہ آپ نہ دیں کہ یار ایک سرٹن ایموشن کو ایکسپریس کرنے کا, فار ایگزامپل جیسا ابھی غصے سے بات ہوئی, تو آپ بچے کو یہ چیز مت سکھائیں کہ غصے کا اظہار کرنا جو ہے وہ چیخنا چلانا یا توڑنا یا مار دھاڑی ہے. بچہ وہ سیکھ کے فیوچر میں وہی چیز ایگزیکٹلی. دیکھیں بچے وہ ہی کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کر کچھ رہے ہیں, آپ بچے کو بتا کچھ رہے ہیں, تو وہ کرے گا جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. ہاں, اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں, اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کی حدیث بھی ہے کہ جو تم خود کر رہے ہو اسے دوسروں کو باز کیسے کرو گے. اچھا, اسی سوال کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آج کے بچے جو ہیں وہ کل کو جب پیرنٹس بنیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بات نہیں دہرائیں گے جو ان کے پیرنٹس نے کی ہوئی. دیکھیے اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے بالکل بھی. صحیح ہے, ہر بچہ ایک مختلف ماحول میں بڑھ رہا ہے, مختلف طریقے دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں. اب جیسے اگر پیرنٹنگ سٹائلز کی طرح ہم چلے گئے تو وہ ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی. تو دیر آر 4 میجر پیرنٹنگ سٹائلز بیسیکلی. تو وہ جس انفلوئنس میں بڑا ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر چیزیں آئیں گی تو صحیح, وہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ڈیفینیٹلی بنیں گی. پر اب جیسا اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, تو دیر آر سرٹن تھنگس جو مجھے اچھی نہیں لگی کہ ہمارے ماں باپ کو شاید سے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ڈیفینیٹلی بینگ اے رسپانسبل مدر, اے پیرنٹ, میں نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے اس ایموشنلی انسٹیبلٹی کی طرف جائیں یا بیہیویئر کوئی بھی ایسا ایشو ان کے ساتھ ہو جو ان کو لگے کہ یار یہ چیز غلط ہے. تو دیکھیے پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہے, صحیح. اچھا, مطلب یہ جو بچہ ہے جب وہ پیرنٹ بنتا ہے تو کیا وہ کانشیس ایفرٹ کر کے, ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سے یہ چاہوں گا, کیا وہ ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ان ٹراما سے باہر آ سکتا ہے, یا اس کو کوئی باہر کی مدد چاہیے ہوتی ہے, کوئی جیسے ایک سائیکالوجسٹ کی مدد چاہیے یا کوئی اور, کہ وہ خود اپنے کانشیس کو وہ اس طرح سے ڈیولپ کر سکتا ہے کہ وہ ان ٹراما سے باہر آ سکتا ہے, یا جو اس کو پیرنٹس میں نہیں پسند تھا وہ خود سے ختم کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ, ایونٹ, سچویشن, ایون این انڈیویجول, کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کو ٹریگر کرے گا. اب وہ باہر کس طریقے سے آئے گا, یو نیور نو. فیو پیپل دے سمپلی گو ان آئسولیشن, خاموش ہو جاتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ پھر ڈرگس کی طرف, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈرگس کی طرف چلے گئے. ہر بندے کا اپنا پیشن ہے اس چیز کو ایگزیبٹ کرنے کا, لیکن سینسیبلی اگر آپ اس کو ہینڈل کریں, اف یو ریکگنائز دیٹ یو نیڈ ہیلپ, آپ اپنے کسی بھی قریبی ایسے انسان سے, ہر انسان کا کوئی ایک قریبی انسان تو ہوتا ہے, نہیں ہے تو ایون یو اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ اٹ. تو وین یو رائٹ اینڈ یو ریڈ اٹ, مطلب وٹ آئی فیل از کہ جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو, کیونکہ سرٹن ٹراماز آر جو آپ کے انکانشیس میں ہوتے ہیں اینڈ یو ڈو ناٹ ریئلائز کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمس کیوں ہو رہی ہیں. بالکل. ان چیزوں کو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, ان چیزوں کو اسٹارٹ رائٹنگ ایم ڈاؤن. جب آپ ان کو لکھ لیتے ہیں اینڈ یو ریڈ اٹ, تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ سوال جو پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ پرابلمس کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے جواب بھی آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از آسک یور سیلف. مطلب بات خود سے ہی کرنی پڑے گی, خود سے ہی کرنے پڑے گی. پھر سائیکالوجسٹ آر دیئر. پھر سائیکالوجسٹ کہاں جائیں گے اگر ہم خود سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو؟ سائیکالوجسٹ ایک یہ بڑا غلط سا امپریشن بنا ہوا ہے کہ سائیکالوجسٹ ول ہیلپ اس. All we can do is we can tell you the path, we can guide you to the right track. کرنا آپ نے سب خود ہی ہوتا ہے. If you are coming to me, ہاں آپ کا catharsis ہو جائے گا, definitely we will talk about certain things جو آپ کہیں باہر نہیں ڈسکس کر پا رہے. ہم اس کا ایک پلان بنا لیں گے, ٹریٹمنٹ پلانس جس طرح سے ہم لوگ بناتے ہوتے ہیں. once you are done you feel like کہ ہاں بس یہی تھا, اس سے زیادہ I need to work on it. انسائٹ تو آپ کے اندر سے ہی آئے گی نا. یہاں اگر سائیکالوجسٹ آپ کو ایک سال سے بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی you have to, فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ اسموکنگ, آلدو اب خیر ٹوبیکو کو بھی نکال دیا انہوں نے ڈرگ کی کیٹیگری سے. بہرحال ایک بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اینڈ ہی از کمنگ ٹو اے سائیکالوجسٹ کہ بھائی ہیلپ می ود اٹ, اور وہ آپ کو بتا رہا ہے, وہ آپ کو نکوٹین گمس کا بھی بتا رہا ہے, وہ آپ کو ایکسرسائز کا بھی بتا رہا ہے, سب بتا رہا ہے. آپ اس کے پاس آدھا گھنٹہ آ رہے ہو, لگا رہے ہو, سن رہے ہو, اینڈ یو آر گوئنگ. جب تک آپ کے اندر سے وہ چیز نہیں آئے گی کہ یار آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن مائی سیلف, تو تب تک یو کین ناٹ ورک آن یور سیلف. اوکے, ہم اپنے پاسٹ کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی ہیل آور پاسٹ؟ یس, ہاؤ کین وی؟ ہر انسان کی کوپنگ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہیں, پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایکسیپٹ یور مسٹیکس. غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں,
آگے بولتی ہیں مت دہرائیں جو پاسٹ میں کیے دیکھیں. یو کین ناٹ لیو ان یور پاسٹ نیدر یو کین لیو ان یور فیوچر. آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو لیو ان یور پریزنٹ. اپنے پریزنٹ کو اگر آپ اب اس پہ فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا. پر اف یو اسٹارٹ لیونگ ان یور پاسٹ تو ڈیفینیٹلی دیر از نو پریزنٹ اینڈ نو فیوچر فار کیا یو. یہ اتنا ہی آسان ہے پاسٹ کو بھول جانا؟ ٹاک اباؤٹ اٹ. اپنی پاس کی مسٹیکس پہ دھیان تو دینا بجائے کہ اپنے آپ کو ایک فیلئر آپ بنا کے سامنے رکھ لیں کہ بھائی آئی کین ناٹ ڈو دس. ہوپ لیسنس تو کہیں پہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی. تو کس سے بات کریں پاسٹ پہ؟ پاس میں کس سے بات کریں؟ کہتے ہیں نا ٹاک اباؤٹ یور پاسٹ، تو کس سے؟ We have number of psychologists. Come approach us. Why are we here for? آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس آئے. If you don't want to come to a psychologist, even آپ اپنی زندگی کے پیٹرنس کو چینج کریں. لکھنا ان سب سے بہترین حل ہے. ایک دفعہ آپ لکھنا شروع کریں گے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. ایک چیز میں بول کے شاید ایکسپریس نہیں کر پاؤں گی، لکھ کے زیادہ آپ اس کو لکھیں گے. اینڈ وین یو سیلف ٹاک از ویری امپورٹنٹ. اینڈ وین یو ریڈ سرٹن تھنگس جو آپ کو ایٹ ٹائمز یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دیم، اینڈ وین یو رائٹ دیم اینڈ یو ریڈ دیم، تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو خود ہی اسی پہ میں آپ سے لوگ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، بات کریں، ایکسپریس کریں اپنے آپ کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈراماز کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے. مطلب اٹس ریئلی ویری ٹف ٹو ٹیل آل آف the دیکھیے dramas psychology into is your not words. all about talking. We do have psychological batteries جن کے through there are certain of children I have dealt with who were victim of sexual abuse. But جب when I started talking to them, میرا جو پہلا کیس تھا جو میرے پاس بیسیکلی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ آیا تھا. And I was told by my senior that I have to work on his vocational education, vocational, all those, whatever it covers. تو میں اس کے ساتھ ان چیزوں پہ پریکٹس کر رہی تھی. اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، ہمارا ایک بیٹری ہے جو میں نے اس پہ اپلائی کی، اس میں سے آئی پن پوائنٹڈ کہ یہ بچہ از فائن انٹلیکچولی. وہ جو بھی چیزیں ایکسپیرئنس کر رہا تھا وہ ایموشنلی تھی. تو when I talked to my senior and he was like کہ ہمارے پاس پچھلے 3 سال سے آ رہا ہے، تو آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کام کیا، تو ہمارے پاس تو کبھی ایسی بات نہیں آئی. پھر میں نے اس کی پڑھائی کو سائڈ پہ رکھ کے، اس کی ووکیشنل ٹریننگ کو سائڈ پہ رکھ کے I started working on his emotional health. اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے وہاں پہ جہاں I was working وہاں پہ ہمارے سیشنز ریکارڈڈ ہوتے تھے. آہستہ 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 one day he told me کہ how it happened and how it went for like since the day that cook was chained and everything, how it went through. So this is how trauma is. اور اس بچے نے he tried to approach his mother جہاں پہ mother was very busy. خیر I don't blame parents either. ظاہر ہے جب آپ کے 4 سے 5 بچے ہیں اور چھوٹی ایج سے لے کے، وہ بچہ ان کا سب سے بڑا بچہ تھا and he was 11 years old. تو جب آپ کے اتنے ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ایک اکیلی ماں سب کچھ نہیں کر سکتی. اچھا، ایسے کون سے ہنٹس ہیں بچوں کے بیہیویئر میں جن پہ پیرنٹس کو غور کرنا چاہیے؟ ان کے نان وربل کیوز. وہ اف وی اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ سیکشل ابیوز، تو بچہ بہت زیادہ پیرنٹس کے ساتھ ایک اس کو انزائٹی، سپریشن انزائٹی آتی ہے بہت زیادہ بچے میں، پیرنٹس کے ساتھ اسپیشلی سوشل گیدرنگ میں، جہاں پہ ایون فیملی گیدرنگس میں بھی وہ بچہ بہت زیادہ انزائٹی فیل کرے گا. وہ اماں کے دوپٹے کو پکڑ کے بیٹھا رہے گا، یا ایون ہو سکتا ہے کہ ایک پیرنٹ کے ساتھ بھی، ایک کے ساتھ تو بہت اٹیچ ہو جائے، ایک کے ساتھ تو بہت پیچھے ہو جائے گا. سلیپ ایشوز بچوں میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اینگر ایشوز ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، ٹینٹرمس بہت زیادہ آتے ہیں ان میں، اور وہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ان کی جو پیئرز ہیں ان کے اندر وہ ان سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. بچہ سب سے پہلے آئسولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے جہاں وہ ایکسپریس خود کو نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ایون when children try to talk about it, we do not listen. ہم ان کو ایک زندگی کا بتا دیتے ہیں کہ زندگی ایسے گزرتی ہے، ہماری ایسے گزری ہے، تمہاری ایسے گزرے گی. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ بے شک ہمارا ہی بچہ ہے، پر اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کی ایک اپنی الگ پرسنالٹی. کیونکہ یو کین ناٹ سے کہ لائک آپ کے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں، یو کین ناٹ سے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہے بالکل آپ جیسے یا آپ کی بالکل بیگم جیسا ہے. وہ ایک مختلف انسان ہوگا، اس کی سوچ، اس کے طریقے سب مختلف. پیرنٹس نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس کہ بچے الگ خیالات کے ساتھ الگ انسان ہیں، بے شک ہمارے ہیں، پر ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہر چیز پہ کنٹرول نہیں. اچھا، ہمارا ایک دوست ہے وہ کہا کرتا ہے کہ سوچو
تم 20 سال پہلے تھے, بچے 20-25 سال بعد آئے ہیں, تو آپ ان کو 20-25 سال پیچھے نہ لے کے جاؤ, ابھی ان کے ساتھ رہنا شروع نہیں کریں. لے کے جا سکتے. اگر دیکھیں اب میں اگر if I talk about myself, تو میری مدر از این انٹروورٹ اور my father was a total opposite. So whatever I am today, the confidence I had in me, it's because of my father. Because he trusted me in ways and in places where I know my mother would have straightly said کہ نہیں بھائی, نہیں یہ نہیں possible, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بہت جگہوں پہ میرے ساتھ ویٹ بھی کیا بیٹھ کے, پر انہوں نے میرا کانفیڈینس کہیں شٹر نہیں ہونے دیا کہ یار اف یو وانٹ ٹو ایکسل ان سم ویئر یا کچھ بھی. حالانکہ میرے اور بابا کی پسند ناپسند بہت مختلف ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم نہیں کیا. انہوں نے ہی ہیز آلویز سپورٹڈ می کہ اچھا چلو صحیح ہے خیر. حالانکہ ان کو میرا پینٹنگ کوئی خاص پسند نہیں تھی, لیکن پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے پینٹس, میرے کینوسز, میرے برشز ہمیشہ بابا ہی لائے ہیں. تو ایون کہ ابھی جو میں پینس یوز کری وہ بھی بابا کے ہی لائے ہوئے, مطلب میری ماما کو ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ آپ بچے کو بجائے کہ ایک دم سے کر دو کہ یار نہیں واٹ آر یو کمنگ اپ ود, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, ہم نے نہیں کیا, ہمارے گھر میں کسی نے نہیں کیا, ہاؤ کین یو ڈو دس. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ایک ٹراما کی طرف جا سکتی ہیں. It's not like the trauma has to be some abuse or some accident or anything like that. Emotional abuse سب سے worst ہے. سب سے ورسٹ ہے. اچھا فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایج ہے جس پہ ماں باپ کو کیئرفلی سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ اب بچوں کو سیریس لینا ہے؟ The moment they are born, you have to take them seriously. There is no certain age. مطلب یہ تو میرے لیے بہت بڑا سوال تھا. خیر جب ایک چھوٹا سا یہ بے شک پر دیکھیں وہ چھوٹی سی چیز آپ کو کتنا اپنے ساتھ بزی کر لیتی ہے, بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہے نا, کتنا اٹینشن سیک کر رہی ہے. تو آپ ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے اس چیز کو سیریس نہیں لینا. ونس یو آر اے پیرنٹ, اس سے پہلے کی زندگی آپ کی آئی ڈونٹ نو سے کہ اس کو چھوڑ دیں بالکل. اف یو کین مینیج گو فار اٹ. دیر آر سرٹن مدرز ہو آر ورکنگ ایز ویل. پر اگر میرے اوپینین میں اف آئی ٹاک تو اٹس لائک کہ بچے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب آئی ہیو سین سرٹن مدرز ان مائی پروفیشن جن کے اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ از زیرو, اور وہ لوگوں کے بچے ٹھیک کریں گے. تو اچھا تو یہاں پہ میں سوال یہ کرتا ہوں نا کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو پیرنٹس کو اس طرف مطلب یہ چیز اگنور کرنے پہ مجبور؟ کمٹمنٹ نہیں ہے. بچہ پیدا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, گڈ سین ہے. اب اس کو پالنا ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایک 24/7 کی ڈیوٹی ہے. آپ نے اس کو چینج بھی کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہے. پھر مدرس گیٹ ایگزاسٹ, کیونکہ کہاں ہے مدرس پہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہماری اس میں ہمارے کلچر میں میلس کو کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا کہ بھئی ہم نے 12 بچے پالے ہیں تو یہ بھی کیوں نہیں کر سکتی. پھر وہ تھوڑا سا کمپیریزن آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو دس از ویری رانگ. کیا یہ ہر عورت سائیکولوجیکلی, مینٹلی, ایموشنلی ہم ان کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں, صرف ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کسی مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مردوں کی مینٹل ہیلتھ پہ تو خیر ہمارے ہاں اٹس لائک اے ٹیبو ٹو ٹاک اباؤٹ. بات ہی نہیں کرنے دیتے. نہیں کرنی بھائی. ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ مرد تو ایک پتھر کی بنی ہوئی چیز ہے, کوئی ایموشنز نہیں ہے, کوئی ٹروماز نہیں ہے, کوئی ایشوز نہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کوئی مرد یہ کہہ دے نا کہ میں تھوڑا سائیکولوجیکل اس میں جا رہا ہوں, لوگ کہتے پاگل ہو گئے, اس کو پاگل. اور مرد اس برانڈ سے بچنے کے لیے کہ مجھے لوگ پاگل نہ کہتے, بات ہی نہیں کرتے. لیبلنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ہاں اس لیبلنگ سے بچنا. دیکھیے اف یو گو ان ویسٹ تو وہاں پہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو ایشو ہے نہیں ہے, آپ نے جا کے ایک دفعہ اپنی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کرانی ہے. ہمارے یہاں سب سے اینڈ پہ سائیکولوجسٹ کے پاس. وہ تو تب ہوتا ہے جب بندہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دے, تب کہتے ہیں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جاؤ, ورنہ تو کہا ہی نہیں, لے کے جایا ہی نہیں جاتا. یہ سائیکالوجسٹ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس 70-80% وہ آبادی ہوگی جنہیں سائیکالوجسٹ کا یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو جانا بھی چاہیے, ان سے وہ بھی ٹریٹ بھی کروانا چاہیے. اچھا یہ تھوڑی کنٹروورشل بات ہو جائے. اچھا آپ بتائیں نا کتنے % لوگ ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو سائیکولوجسٹ کے پاس آتے ہیں اور انہیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. دیکھیے لوگوں کو نو ہاؤ ہے, وہ لیبلنگ سے ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں سائیکولوجسٹ آر ناٹ سینسٹیو ایز دے شوڈ بی اینڈ ناٹ ایز کمیٹیڈ دے شوڈ بی ٹو دیئر پروفیشن.
ہمارے یہاں آتے ہیں 2-3 اسسمنٹ کے بعد یا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بعد وہ بچے کو ایک لیبل لگا دیتے ہیں. اب آئی ہیو ورک وتھ پیرنٹس, آئی ہیو ورک وتھ چلڈرن, تو آئی نو کہ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے جب آپ پیرنٹ کو جا کے بتا رہے ہوتے ہو کہ جی میں نے ابھی تک اٹس بن لائک almost 3 years practicing, میں نے آج تک کسی بچے کو لیبل نہیں کیا. I do use the word of traits, پر میں نے کسی ماں باپ کو آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ کے بچے کو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ وہ مطلب مے بی آئی کین ناٹ ایکسپلین دس ان ورڈس کہ ان کے جو ایک ایکسپریشنز ہوتے ہیں, دا گریف دے ایکسپیرینس ایٹ دیٹ ٹائم, اور پھر ہمارے یہاں کیونکہ سائیکولوجیکل اویئرنیس اتنی ہے ہی نہیں, تو دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ورک ود چائلڈ. وہ جو ایک بے بسی اور ہوپ لیسنس ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہمارے بچے ابھی پتہ نہیں کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو دیٹ از something a big deal for me. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں اور باپ کو کسی حد تک بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پیرنٹس ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی سائیکو کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور خود ان کو اچھے سے ٹیکل کر سکیں, تاکہ ان کے اندر کا کانفیڈنس شیٹر نہ ہو, وہ لیبلنگ سے بھی بچ سکیں, وہ زیادہ سوال جواب سے بھی بچ سکیں, اور گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر ٹریٹمنٹ وہ لے سکیں اپنے پیرنٹس سے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر بھی مت کریں. ٹھیک ہے, یہ اسٹارٹ ہمیشہ گھر سے ہی ہوتا ہے. ہاں, بہن بڑی اچھی ہے, بیٹا اچھا نہیں ہے, پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, بیہیویئرل ایشوز ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. آپ بچے کو ری انفورس کریں اس کے پازیٹیو, اس کے اسٹرینتھس کو لے کے کہ آپ میں یہ اچھی بات ہے, اس میں یہ اچھی بات ہے, اینڈ ٹرائی ٹو میک دم اڈاپٹ ایک دوسرے کی اچھی عادتیں, بجائے کہ آپ بہن بھائیوں میں ہی کمپٹیشن لیں. پھر کزنز اور وہ تو باہر کے لوگ آ جاتے ہیں. تو کبھی اپنے بچے کو کسی سے کمپیئر نہ کریں, اس کی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں, اور پلیز اپنے جو اجڑے ہوئے خواب ہیں ان کو اپنے بچوں کے اوپر پورا کرنے کی کوشش مت کریں. اچھا فاطمہ, ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے. ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کے ایموشنل اور جو ان کے سیکشول جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں, جو کہ ان کو بعد میں اس طرف انزائٹی کو ڈپریشن میں لے کے رہتے ہیں, بات نہیں کرتے. اس پہ کیا کریں, کیسے پیرنٹس کو اس بات پہ سمجھایا جائے؟ کیا کوئی مطلب کوئی اویئرنیس مہم ہونی چاہیے, یا کوئی ایسا طریقہ جس میں پیرنٹس کو یہ بات بتائی جائے کہ they must be there to tell their children؟ دیکھیے یہاں پہ آنیسٹلی خاصا مشکل سوال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ اب آج کل کے ٹائم میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ایک دن ایک ریپ کیس رپورٹ ہو رہا ہے تو نیکسٹ ڈے وہ ختم ہوا ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, اور یہ لوگ کیا کہیں گے آنیسٹلی ہمیں کھا گئے ہیں ہر چیز کو. مطلب میری ماما تو ایک ٹائم تک شی یوز ٹو سے کہ ہمیں تو پتہ ہے نا, لیکن دیکھو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا. تو وہ میرے بابا خیر آئی ایم گلیڈ کہ جانے سے پہلے ان کی اتنی ٹریننگ کریں. اب شی از مور کنسرن ود کہ ہم کیا چاہتے ہیں یا وہ کیا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں, پھر ہمارا ایک ایڈ ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس ایگو ہے اور ایک آپ کے پاس سپر ایگو ہے. صحیح ہے, ان پہ تھوڑا سا دھیان دیں, کیونکہ ایک آپ کی ہوتی ہے ارجنٹ ارج ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کو سیٹسفائی کرنا ہے. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ارج کو سیٹسفائی کرنے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہے, ایک برا طریقہ بھی ہے. تو وہاں پھر آپ کی تربیت, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی پرسنل چوائسیز وہ چیز آپ کو ڈیسائیڈ کرواتی ہے کہ میں نے اچھے طریقے کی طرف جانا ہے یا برے طریقے کی طرف جانا ہے. تو اپنے بچے کی جب آپ اسٹرینتھس پہ کام کرتے ہیں نا, تو وہ ہمیشہ پھر وہ وہاں پہ آپ کی پیرنٹنگ کو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو آلویز لک آفٹر یور چائلڈ. 11 سال کے بعد آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے, اور ہمارے ہاں 13 سال کے بعد بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اب بچہ جوان ہو گیا, اب اس کی ہم ٹریننگ کریں. اور ٹین ایج ایک اتنی وائلڈ ایج ہے, یو کین ناٹ کنٹرول یور چائلڈ. ہی ول بیکم اے ریبیلینس. وہ آپ سے کنفرونٹ بھی کرے گا, وہ آپ کی باتوں کو, وہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی انسان نے چیلنج نہیں کیا, وہ آپ کو چیلنج بھی کرے گا, بالکل کرے گا. تو اور پھر پیرنٹس میں سب سے زیادہ وہ چیز کیا آتی ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ ایک جو اتھارٹی ہوتی ہے بچے کے اوپر وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری اتھارٹی اس پہ سے ختم ہو رہی ہے. اب he or she is becoming an individual with his or her own choices.
پھر پیرنٹس جو ہیں وہ جب ان کے ساتھ کنفرونٹ کرتے ہیں وہ کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے, پھر بچے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں, موسٹ آف دیم وہ غلط کمپنی کی طرف جاتے ہیں, ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اپنے بچے کو اس سب سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک بیچ کا راستہ نکالیں, 50% اس کی سن لیں, 50% اپنی من ماریں, کیونکہ یہ زیادتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ صرف آپ کی 100% مانتا ہی جائیں. سنے گا. اور اور اب تو بچے خیر I have seen like I have children at home as well, تو they are coming up with their own choices at certain ages جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. We used to play with mud and they are coming with their own choices کہ نہیں جی I have to wear this اور یہ نہیں اور یہ. فاطمہ اکثر کہتی ہے جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی کہتی نہیں آج میں نے یونیفارم نہیں پہننا, اور پھر کھانے میں نے یہ چیز تو لے کے ہی نہیں جانی, مجھے یہ چیز مطلب, اور ماں وہ نہیں سمجھ پاتی کہ کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کی نا چیزیں. وہ دور تھا جب ماں نے کہہ دیا تو بچے نے مان لیا, یا پھر اس وقت شاید پیرنٹنگ میں اس لیول پہ وہ آئی نہیں تھی, وہ یہی سوچا جاتا تھا کہ نہیں بچے نے وہی کرنا ہے جو. دیکھیں ایشوز ہمیشہ سے رہے ہیں, ایڈریس نہیں کیا گیا. اگر جس طرح اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹائم میں یہ نہیں ہوتا تھا. ہاں مائیں اکثر کہتی ہیں, سب باپ کچھ کہتے ہیں ہوتا ہمارے ٹائم تھا, میں یہ نہیں ہوتا. سب کچھ ہر دور میں سب کچھ ہوتا تھا. جب سے انسان بنا ہے تب سے ہماری زندگیوں پہ ہی تو سیم ہے نا, انسٹنکٹ سیم ہے. اور اس ٹائم پہ جو ہوتا رہا ہے اسی ٹائم پہ بھی, ایون اف اگر میں اس چیز کو ریلیجیسلی لے کے جاؤں تو وہاں پہ بھی جو ہم ابھی زندگیاں گزار رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ باتیں اور ایکسپیرینسز پہ جو ہے وہ آپ کو سولوشنز بتائے گئے ہیں. تو ہاؤ کین یو سے کہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, جب وہاں پہ سولوشنز آج کل کے پرابلمس کے بتائے گئے ہیں تو ہاؤ کین یو ایون کنسیڈر کہ ہوتا ہی نہیں تھا. آپ بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے اویئرنیس نہیں آنے سے ایکسپوجر زیادہ آ گیا, ایکسپوجر زیادہ, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, مطلب ایوری تھنگ از لائک سیکنڈز اوے کہ وہ دنیا اس کو کیسے دیکھے. اچھا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا شاید وہ دور تھا, اور جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا, یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ سچ ہے ہی نہیں, میں تو سچ کو نہیں مانتی, یہ نہیں, کیونکہ ایکسپوجر جیسے جیسے ظاہر ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے, ایکسپوجر بڑھ رہا ہے, بیسیکلی سب کچھ ویسے ہی ہے, سب کچھ ویسا ہی ایکسپوجر بڑھ رہا ہے. پہلے ٹائم میں بھی سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا. اور ہاں وہ ہمارے جو پہلے بڑے ہیں ان میں ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے ہم نے ان کے ساتھ کنفرونٹ کرنا ہے, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک کنفلکٹ ارائز کرنا ہے. اب میری نانی جو تھی, مائی نانا واز این FIA, اور نانی جو تھی وہ ڈیفینس منسٹری میں تھی. انہوں نے خیر ان کے ابا جو تھے وہ بھی he was something I don't remember exactly. تو میری نانوں نے اپنے گھر کا ماحول بہت مختلف رکھا ہے, حالانکہ she was from a very strict پٹھان بیک گراؤنڈ, بٹ انہوں نے اس ٹائم پہ گریجویٹ بھی کیا, اس کے بعد وہ ڈیفینس منسٹری میں کام کر رہی تھی. تو وہ he used to say کہ یہ سب کچھ میں اپنے باپ کی وجہ سے کر رہی ہوں, because he had that faith in me. اور after her father, her husband supported her ہر جگہ پہ, اور she was a lioness honestly. if one word I could use for her is a lioness. انہوں نے بچوں کی اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو بیوہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہمارے گھر میں ڈیورس بھی ہوئی ہے, پر مطلب میں نے آج تک ان کو یہ کرتے وہ شیٹر نہیں ہوئی نیور. اچھا یہ جو لائنس کا ایلیمنٹ ہے کیا یہ بلیسڈ ہے یا ایکوائرڈ ہے؟ It's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. Like for a female, it's a blessing. آج کی پوڈ کاسٹ کا کیسا رہا؟ کیا یہ ڈفرینٹ رہی؟ باقی جو ایکسپیرینسز آپ کے اس طرح کے رہے ہیں؟ بہت اچھی ایکسپیرینس تھا, کیونکہ زیادہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے, تو اٹ از سم تھنگ آئی کین سے. یا اٹ از. آخری لفظ آپ کا کوئی آخری الفاظ آپ آخری الفاظ یہ ہے کہ اپنے پاسٹ میں مت رہیں, ایکسیپٹ کریں اپنی غلطیوں کو, کیونکہ اپنی زندگی آپ نے خود ہی چلانی ہے, کوئی کبھی بھی آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں چلائے گا. ناظرین آپ نے اپنی زندگی خود ہی چلانی ہے, اور اس وقت تک پیرنٹس بننے کا ارادہ نہ کریں جب تک آپ کو حقیقی پیرنٹنگ کی سمجھ نہ آئے. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.